سے ابد تک ایک قانون بنا دیا، ایک اصول بنا دیا کہ جس نے آدم کو نہیں مانا اس کی بھی ساری ذکری عبادتیں ختم، اور جو من کن تو مولا کو نہ مانے گا۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ رسول خدا کے ایک بہت پیارے صحابی جب نبی خدا کے پاس آتے ہیں اور اسی جرم میں بھی ان کو شہید کیا گیا، خالد ابن ولید نے نبی خدا کے پاس آتے، یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ ایمان کس طرح مکمل ہوتا ہے۔ بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں 5 وقت کی نماز کو بجا لا، حج کو بجا لا، زکوٰۃ کو بجا لا، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں کا احترام کرو، بیوی کے حق کو ادا کرو، بھائیوں کے حقوق کو ادا کرو، حقوق اللہ ادا کرو، حقوق العباد ادا کرو، تمام تر چیزوں کو بتا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا اب میں جنتی بن گیا؟ نبی فرماتے نہیں، ایک شرط باقی ہے، قبولیت عبادت ایک شرط ہے۔ کہا یا رسول اللہ کون سی شرط ہے؟ وہاں سے مولا متقیان گزر رہے تھے، نبی نے علی کے چہرے کی طرف اشارہ کیا کہ جب تک اس کی معرفت اور محبت تیرے دل میں نہیں تب تک نہ تیری عبادت قبول ہے، تب تک نہ تیرا روزہ قبول ہے، تب تک نہ تیرا حج قبول ہے۔ کہتا جی یا رسول اللہ۔ اب دربار سے اٹھتا ہے، باہر جاتا ہے، نبی اپنے صحابوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں اگر کسی کو کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو یہ جنتی جا رہا ہے۔ یہ کچھ صحابہ اٹھتے ہیں اور دوڑتے ہوئے اس کے پیچھے جاتے ہیں، کہتے ہیں مبارک ہو کا کیسی مبارک؟ کہ نبی خدا نے آپ کو جنتی کہہ دیا۔ کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، وہ تو جنت کے سردار ہیں، جسے چاہیں جنت دیں۔ کہ نہیں بات کچھ اور ہے۔ کہ کون سی بات ہے؟ کہ کیونکہ آپ ہیں جنتی، ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں شاید ہم بھی جنتی بن جائیں۔ بس اتنا کہنا تھا۔ اس نے غیظ و غضب میں کہا کہ خدا کا غضب ہو تمہارے اوپر، مالک جنت کی دربار سے اٹھ کر غلاموں کے پاس آئے ہو۔ کہ جیسے ان کے چہرے اتر گئے، اب دوبارہ واپس دربار میں جاتے ہیں، نبی خدا مسکرا کر ان کو کہتے ہیں کبھی کبھی حق کی بات انسان کو کڑوی لگتی ہے۔ اور اسی حسد کی بنیاد پر میں نام نہیں لینا چاہوں گا کہ اپنی خلافت اور مسلمانوں کی خلافت کا ادوار تھا، ان کو شہید کیا گیا کیونکہ انہوں نے زکوٰۃ نہ دی۔ انہوں نے کہا میں زکوٰۃ اس کو دوں گا جو حقیقی وارث ہے، جو حقیقی ولایت کا وارث ہے، اور اسی جرم میں ان کو شہید کیا گیا۔ اگر ابتداء خلقت کو دیکھیں، اگر وہاں سے